الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ہادینا و مولانا بالقاسم محمد و علی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرزندان توحید، عاشقان رسول، شب رسالت کے پروانوں، صدر جلسہ ڈاکٹر شیخ مہدر صاحب، ہمارے مہمانان خصوصی آغائے مہدی بی مہرپور، آغائے سید ابراہیم فاضلی صاحب نے پنازہ حال میں کہ جہاں پر 1400 سال سے سیہونی طاقتیں اس بات پہ لگی ہیں کہ مسلمانوں میں تفریق کیسے پیدا کی جائے، آج رانچی کی سرزمین سے ایک آواز اٹھا کے ہم نے بتا دیا ہے کہ سیہونی طاقت والوں نہ کل کامیاب ہوئے تھے کرنے والوں کے مقابلے میں، نہ آج کامیاب ہو گئے نہ کل کامیاب ہو گئے. کل بھی مسلمان ایک تھا، آج بھی مسلمان ایک ہے، کل بھی مسلمان ایک رہے گا. مسلمان مسلک کی بنیاد پہ نہیں پہچانا جاتا، کردار کی بنیاد پہ پہچانا جاتا ہے، اخوت کی بنیاد پہ پہچانا جاتا ہے، محبت کی بنیاد پہ پہچانا جاتا ہے. آپ کو میں بتاؤں، اب آپ کو خوشی ہوگی کہ جس وقت میں نے 2001 میں یہ جلسہ منعقد کیا تھا اسی شہر رانچی میں، شعراء کو، علماء کو، میں اپنے سیکری سنگھ جی کو، سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، غیاث-الدین بھائی اور سارے لوگ، ارشاد صاحب، تمام رضوان صاحب، امجد صاحب، تمام حضرات ہیں، میں کسی کا نام لوں، سارے ہماری نگاہ میں ایک برابر ہیں، دل میں ہمارے لیے ان کے لیے جگہ ہے. تو میں بتاؤں، جب 2001 میں جلسہ قائم ہوا تو حالات کیا تھے، 2006 میں ہوا تو حالات کیا تھے. آج اس جلسے کی نوعیت یہ ہے کہ صرف ہندوستان نہیں، بیرون ہندوستان میں بھی اس جلسے کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو نہیں، پورے گلوبل لیول پر اگر مسلمانوں کو تقلید کرنا ہے تو رانچی کے مسلمانوں کی تقلید کرنی چاہیے، رانچی کے مسلمانوں کی تقلید کرنی چاہیے. اس لیے تقلید کرنا چاہیے کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہم جو جلسہ سجایا ہے ہم نے کسی کے خاندان کے نام سے نہیں، اس رحمت للعالمین کے نام سے جو عزیزو مسلک کا رحمت للعالمین نہیں ہے، کائنات کا رحمت للعالمین ہے، مذہب کا رحمت للعالمین نہیں ہے، ہندوؤں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے، عزیزان گرامی مسلمانوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے. اس کا مطلب کوئی آئیڈیل اگر نمونہ پیش کرنا ہے تو کوئی ایسی ذات نہیں ملے گی سوائے سرکار دو جہاں کے. آج میں خوش اس بات میں ہوں کہ عزیزان گرامی ہمارے قوم نے بھی، ہمارے مسلک کے لوگوں نے بھی ہم پر بڑا اعتبار کیا ہے، ہم پر بڑا بھروسہ کیا ہے. آج رانچی کے مومنین، رانچی کے مسلمین بھی بے حد چاہتے ہیں اور آج تاریخ ختم کر دیا میں نے. عزیزان گرامی آپ گواہ ہے یہ مجمع کہ جب میں نے رانچی میں مسجد جعفریہ کی بنیاد رکھی تھی تو سارے مسالک کے علماء سے ایک نیچے رکھوائی تھی. کل مسجد جعفریہ میں نماز عشاء یہی فاصلی سے پڑھوا کے ہم لوگوں نے اقتداء میں ادا کر کے یہ زمانے کو بتا دیا. کل میں توحید
کبھی تفریق نہیں چاہتا. لہذا میں آخر میں اپنے آئے ہوئے پھر مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں کہ رانچی کی عوام بڑی سمجھدار ہے اور رانچی اصلاح مسلک کے نام پہ نہیں پہچانا جا رہا ہے، آپسی اتحاد کی بنیاد پہ پہچانا جا رہا ہے، اتحاد کی بنیاد پر پہچانا جا رہا ہے. اس میں کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی نہیں ہے، سب انسانیت پسند آئے ہیں. سی پی سنگھ جی کو میں نے دعوت جب دیا تو انہوں نے جب ان کے سیکریٹری نے کہا کہ کنفرم نہیں ہے تو میں اندر سے بہت مایوس تھا کہ یہ بیچارے ہمیشہ آتے ہیں، کوئی ناراضگی تو نہیں ہے. میں 2 بار گیا، تیسری بار میں جب سنجو جی نے ہم سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے چونکہ سی پی سنگھ کا اکثر کام ہو جاتا ہے اور جا کر کے وہاں سے کبھی گاڑی واپس کرنا پڑا تو وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے یہاں بھی ایسا ہو، مگر سی پی سنگھ نے کہا مولانا صاحب میں آؤں گا اگر اس رانچی میں رہوں گا. رانچی میں اخلاق کہاں ہے، رانچی میں بھید بھاؤ کہاں نہیں ہے، رانچی میں سنی شیعہ کہاں نہیں ہے، رانچی میں ہندو مسلم کہاں نہیں ہے، رانچی میں. اس لیے ہم اللہ کے بندے ہیں.